جی تو عرصہ دراز سے ہم لوگ توشہ خانہ یہ سنتے آئے. جی عمران خان نے گھڑی بیچ دی، گھڑی یہ کر گیا. بشرا بی بی جو ہے وہ ہار چور نکلی، ہار لے کے بھاگ گئی، زیورات لے کے بھاگ گئی. کافی زیادہ یہ باتیں سننے کو ملی. بالآخر اب عدالت کے حکم کے بعد توشہ خانہ کی جو پچھلے 21 سال کی جو تفصیلات تھی وہ پبلک کر دی گئی. اور 2002 سے لے کے 2023 تک توشہ خانہ میں سے کس کے کیا تحفے جو ہے وہ لیے اور کتنی اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کی، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ پبلک کر دی گئی. تو عمران خان کے اس گھڑی اور اس توشہ خانہ کے شور میں بہت سارے لوگوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کی. اب جب اس تفصیلات کو میں گو تھرو کر رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ 13 جنوری 2016 کو بیگم کلثوم نواز مرحومہ، جو کہ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ تھی، ان کو ایک بریسلیٹ، ایک نیکلس اور ایئر رنگ کا تحفہ ملتا ہے. کب؟ 13 جنوری 2016 کو. اگر آپ کے پاس وہ تفصیلات ہوں تو آپ اس میں جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں. ان تینوں کی جو تخمینہ لگایا گیا ان کی قیمت کا، وہ اس وقت تقریباً 5,43,25,000 روپے لگایا گیا. یعنی آلموسٹ یہ کوئی 5.5 کروڑ کی مالیت کے تحفے جو تھے یہ اس کو ملے. اب اس وقت کے قانون کے مطابق، توشہ خانہ کے اس وقت کے قانون کے مطابق، کوئی بھی پرسن جو ہے وہ وزیر اعظم اور صدر کے علاوہ ایک مالی سال میں 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ سے زیادہ کے تحائف جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا، وہ لے نہیں سکتا. یعنی اس لیمٹ سے اس کو نیچے رہنا پڑے گا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا. صرف وزیر اعظم یا صدر پاکستان جو ہے وہ 25 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ تحفے لے سکتے ہیں، وہ تو جو تحفہ ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو بیگم کلثوم نواز نے پہلی بات کہ وہ تحائف جو تھے وہ رکھے اپنے پاس، کس کیپیسٹی میں رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم یا صدر پاکستان جو ہے وہ 25 لاکھ سے اوپر کی مالیت کے تحائف اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس تخمینہ لگی جو رقم ہے اس کا 65% جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروانا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اس تحفے کو رکھ سکتے ہیں. مزے کی بات کہ بیگم کلثوم نواز نہ وزیر اعظم تھی نہ صدر پاکستان تھی، پھر بھی انہوں نے وہ تینوں تحائف جو ہے اپنے پاس رکھے. نہ صرف وہ تحائف رکھے بلکہ تھوڑی قیمت ادا کر کے وہ اپنے پاس رکھے. قانون تو یہ کہتا تھا کہ اس وقت 65% اس کا جو ہے تخمینہ لگی رقم کا 65% ادا کرنا ہے، جو 5.5 لاکھ کا جو ہے وہ تقریباً 5.5 کروڑ کا جو ہے وہ 3.5 کروڑ جو تھا وہ بنتا تھا اس کا 65 لاکھ. لیکن انہوں نے صرف 1 کروڑ دے کے، جو اس تخمینہ لگی رقم کا صرف 20% تھا، تو وہ 20% دے کر 1 کروڑ میں وہ تینوں تحائف رکھ لیے. تو یہ جو 2.5 کروڑ کا ٹکا لگا، یہ جو گھپلا ہوا، یہ جو 2 نمبری کی گئی، یہ جو ہیر پھیر کیا گیا، قوم کا پیسہ جو تھا یہ کھایا گیا، یہ صرف ایک انسیڈنٹ ہے، یہ ایک موقع ہے جہاں سے یہ 2.5 کروڑ جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ 2 نمبری کی گئی ہے. تو اب وہ لوگ جو بشرا بی بی کو کہتے تھے کہ یار جناب زیورات چور ہے، تو یہ جو زیورات چوری اس تفصیل میں پکڑی گئی ہے، اس کا جواب کون دے گا بھائی؟ یہ نون لیگ کے میرے دوست جو ہے وہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی ذرا زحمت کیجئے گا بتانے کی کہ بیگم کلثوم نواز جو ہے وہ 5.5 کروڑ کے زیورات صرف 1 کروڑ میں لے کے اڑ گئی، غائب ہوگی بھائی. وہ کیوں اس نے 65% جو تھا وہ ادا نہیں کیا، صرف 20% دے کے وہ زیورات لے گئی. باقی تفصیلات آپ کے ساتھ مزید شیئر کی جائیں گی جیسے جیسے میں اس کو گو تھرو کرتا ہوں. اس میں سے مزید جو ہے وہ گاڑیوں کا بھی ابھی کیلکولیشن کی جائے گی کہ گاڑیاں کس کیپیسٹی میں رکھی گئی، کس نے رکھی، کتنے کی رکھی. لیکن فی الوقت اس بات کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز جو زیورات چور نکلی ہے مرحومہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں شریف فیملی جو ہے وہ زیورات چور نکلی. خود جو دوسروں پر زیورات چوری کا الزام لگاتے تھے وہ خود زیورات چور نکلے، وہ خود گھڑی چور نکلے، وہ خود گاڑی چور نکلے. توشہ خانہ کی یہ تفصیلات صرف 21 سال کی ہے. مزے کی بات کہ اس سے پیچھے کیا چوریاں ہوتی رہی، کیا 2 نمبریاں ہوتی رہی، کتنی لوٹ مار کی گئی. وہ دور جب کمپیوٹر نہیں تھا، 2000 پیچھے سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تب تو جناب رجسٹر کا دور ہوا کرتا تھا، رجسٹر پہ انٹریاں کی جاتی تھی. ان انٹریوں میں جناب کتنی 2 نمبری کی گئی ہوگی
کتنا زیادہ لوٹا اس ملک کو ان چوروں کے ٹبر نے، اس فیملی نے کتنا زیادہ نقصان پہنچایا پاکستانی قوم کو، پاکستان ملک کو، ذرا سوچیے گا.